السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 217 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ القیامہ سے سورہ المرسلات تک، یعنی اس 29 پارے کا مکمل اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو قرآن میں یہاں پر جتنے بھی دین کا علم ہے جو اللہ سے جوڑنے والا ہے وہ سب کچھ شامل ہے۔ تو وہ لوگ بہترین ہیں، وہ لوگ بہتر ہیں جو قرآن یعنی اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں اور خود بھی سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے راستے پہ استقامت دے، اپنے قریب میں آخرت میں ٹھکانہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے گھر والوں اور ہم سب کے بچوں کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ ہے، اور سورہ قیامہ کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے۔ سورہ قیامہ دراصل یہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات ہیں، اور اس سورے کے شروع میں ہی قیامت کی قسم کھائی گئی ہے، اسی لیے اس سورے کا نام قیامت ہے۔ چونکہ یہ سورہ لا اقسم کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس کا ایک نام لا اقسم بھی ہے۔ اس سورے کا مرکزی مضمون قیامت ہے۔ مشرکین انسانوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ انہی کو متنبع کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد ایک ایک عضو کو دوبارہ جمع کر کے تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دے گا، اور اس کی دلیل بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بے پناہ اپنی جو قدرت ہے اس کی طرف غور فکر کرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر قیامت کے دن کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کی قسم کھائی، اور اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 2 میں، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بات ویسی نہیں ہے جیسی مشرکین کہتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور قیامت کے دن کی جزا سزا کا تصور ہی وہ نہیں سمجھتے تھے نا، وہ یہ اسی چیز کا انکار کرتے تھے، اس کا تصور کا ہی وہ انکار کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کے صحیح ہونے پر اور قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور آدمی کے نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تقصیر پر آدمی کو ملامت کرتا رہتا ہے اور اسے بھلائی پر اکساتا ہے اور اسے برائی سے روکتا ہے، اس لیے اسے یقین ہوتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ بنی نوع انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام سے قیامت تک کی سب کے سب زندہ کیے جائیں گے، اور انہیں ان کے اچھے اور برے اعمالوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ دراصل قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی نفسوں کے 3 طرح کے ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں
3 قسم یعنی 3 طرح کے انسانی نفسوں کا ذکر ہے۔ تو 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں انسان کے۔ پہلا نفس ہوتا ہے نفس امارہ، دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ، تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ تو پہلا نفس جو نفس امارہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نفس امارہ کا کام ہے برائی پر اکسانا۔ دوسرا نفس جو نفس لوامہ ہے، اور اس کا کیا کام ہے؟ نفس لوامہ کا یہ کام ہے جو ہمیشہ بھلائی پر اکساتا ہے، جو برائی سے روکتا ہے، جو احساس دلاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یعنی یہ اندر سے کچوکے لگانے والا نفس، جو جب انسان برا کام کرتا ہے تو اندر سے دل کھٹک جاتا ہے، کچوکن پیدا ہو جاتی کہ دیکھو تم نے غلط کیا ہے، دیکھو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے۔ تیسری کیٹیگری کا نفس ہے جو نفس مطمئنہ ہے۔ جو نفس مطمئنہ دراصل یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد دل میں خوشی اور سرور اور مسرت پیدا ہوتا ہے، یعنی نفس لوامہ کی بات مانتے مانتے انسان کا نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یعنی شریعت کے ہر حکم پر اسے طبعی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے اسے منع کیا ہوتا ہے انسان کو وہ سارے کام ناگوار گزرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے وہ کام اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوسری کیٹیگری کا جو نفس نفس لوامہ، اس کی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ دراصل کیا ہے، قیامت ضرور واقع ہوگی، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 3 دیکھیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ آیت 4، ہاں کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ انسان کی جو پور پور ہے اس کو بھی کیا کریں، درست کر دیں۔ تو جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے یا کرتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت کی ترازو میں تول کر دیکھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اربوں خربوں لوگ مر چکے ہوں گے تو ان کے گوشت، ان کے چمڑے اور ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور مٹی میں بالکل مل جل جانے کے بعد تو پھر ان کو دوبارہ اور اس جسم کو اور اس کی صورت کے ساتھ کس طرح زندہ کیا جائے گا، تو ان کو اسی طرح اس بات پہ حیرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ چہروں کی تو ایک شناخت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، ہڈیاں بھی سخت ہوتی ہیں، اور زیادہ دنوں تک اپنی وجود کو وہ کھوتی بھی نہیں، یعنی کہ کافی لانگ ٹائم تک یہ ہڈیاں کیا ہوتی ہیں، قبروں میں باقی رہتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ جس چیز کی مثال دی ہے وہ کیا ہے، انگلیوں کے پور ہیں۔ لیکن انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں بظاہر ان کی پہچان نہیں ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو جلد ہوتی ہے، جو اسکن ہوتی ہے، وہ تو مٹی میں پہلے ہی گل سڑ کر کے مل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جمع کرنے پر قادر ہے۔ تو جو انسان کی اسکن ہے، جو اس کے پور ہیں، ہم لوگ پور کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ جو ہے پور کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ ہاں ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور پور کو درست کر دیں، یعنی کہ ایز اٹ از ایز، جیسے آج ہم دنیا میں بیٹھے ہیں اور اسی طرح ایسی قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ اس میں ایک کافی جو ہے نا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور جس کا موجودہ سائنس نے ریسرچ بھی کیا ہے، جس سے انسان کے جیسے چہرے ہوتے ہیں اس کی آواز، اس کی چال ڈھال وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، فرق ہوتے ہیں، اور ان میں ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے بہت سے اندرونی اور بیرونی یعنی باہری اعضاء باہم کیا ہے، اس میں ممتاز ہے، وہ الگ ہے۔ دراصل انہی چیزوں میں سے کیا ہے، اس کے پوروں کی نشانات ہیں، اس کے فنگر پرنٹ ہے، اس لیے جو لوگ لکھنے پر قادر نہیں ہوتے نا تو ان کے انگوٹھوں کے نشان لیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ باہر کہیں جائیں گے عمرہ یا حج پہ یا کسی فورن کنٹری میں، تو آپ کو امیگریشن کے لیے بلایا جاتا ہے،
उसमें क्या लगवाते हैं, फिंगरप्रिंट को आपका ले लेंगे और उसको अपने यहाँ सेव कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं। तो एक तरफ अल्लाह तबारक तआला की कुदरत देखिए कि उसने कैसा जो है ना बेहतरीन अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को पैदा किया, जिसमें ढलने वाली हर शय दूसरे से जुदा है। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की आने वाले जितने अरबों-खरबों जो लोग होंगे, उन सब की फिंगरप्रिंट क्या है, डिफरेंट। हर एक की फिंगरप्रिंट दूसरे से फिंगरप्रिंट अलग। और हमारे हाथों में जो फिंगरप्रिंट है, एक फिंगरप्रिंट भी क्या है, दूसरी फिंगर से नहीं मैच होती। एक फिंगर की जो प्रिंट है, वो दूसरी फिंगर की प्रिंट से नहीं मैच होती। तो अल्लाह तबारक तआला की आप देखिए कि कितना बेहतरीन हमारा अल्लाह तख्लीक करने वाला है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है कि उसके पास क्या है, बेहतरीन कारीगरी है कि अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों पे, ये तो छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपने आप पर जब इंसान गौर करता है, तो वाक़ई में कहता है कि अल्लाह से बढ़कर कोई खालिक हमारा हो ही नहीं सकता। जिनके दावे लोग आज करते हैं, तो वो क्या हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गुमराह ही किस्म के लोग हैं। तो जब अल्लाह की ऐसी निशानियों पे इंसान गौर करता है, तो सजदा शुक्र के लिए उसका जो सर है, अल्लाह की तरफ रुख कर जाता है, अल्लाह की तरफ सर सजदे में रुक कर जाता है कि इतनी बड़ी निशानी है। और यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने 1450 साल पहले ही ज़िक्र फरमा दिया कि हम उसकी उँगलियों की पोर-पोर तक की दुरुस्त कर देंगे। आयत 5 है। बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे-आगे नाफ़रमानियाँ करता जाए। आयत 6 और 7, बस जिस वक़्त की निगाह पथरा जाए और चाँद बेनूर हो जाए और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएँ, उस दिन इंसान कहेगा, आज भागने की कोई जगह है क्या? हुँ, आज भागने की जगह है कहीं? तो इंसान सोचेगा कि आज हम भाग जाएँ, अपने कर्मों का फल हमें ना मिले, हमें अपनी बुराइयों की सज़ा ना मिले, लेकिन क्या है, कोई भागने की जगह तलाशेगा, उसको कोई भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। आयत 11, नहीं, नहीं, कोई पनाह नहीं है, आज तो तेरे परवरदिगार की तरफ ही करारगाह है। आज इंसान को उसके भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए से आगाह किया जाएगा, बल्कि इंसान खुद अपने आप पर हुज्जत है। वो ये तमाम उजड़ सामने डाल दे। तो क़यामत के दिन सब कुछ इंसान के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए जाएँगे। तो इससे हम लोग क्या है, कई बार हम लोग इस कुरान में पढ़ भी चुके हैं। यानी इंसान ना अपने हाथों की जो कमाई को भी देख लेगा और उसके जो बाद में उसके जो आसार हैं, यानी कुछ ऐसे काम किए थे जो उसके जाने के बाद क्या सदका जारिया थे, तो वो भी वो देख लेगा क़यामत के दिन। क्योंकि ना दुनिया में इंसान एक पेड़ लगाता है और फिर वो फ़ौत हो जाता है, तो उसने तो फल नहीं देखा ना, किसने वो खाए और किसको किसको वो फ़ायदा पहुँचा, लेकिन वो सब के सब नामाए अमाल में दर्ज हो गए। और क़यामत के दिन उस शख्स को वो सब कुछ दिखा दिया जाएगा। वो देख लेगा कि कितने लोगों ने हमारे उस एक छोटे से पौधे जो हमने लगा कर आए थे, कितने लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है। और इसी तरह बुरा करने वाला बुरा करके चला जाएगा और उनकी जो मिसाल को दूसरे ने फ़ॉलो अगर किया होगा, तो वो गलत काम किए होंगे, तो वो भी उनको बिल्कुल गलत करके दिखा दिया जाएगा। इसी तरह जो प्रायोरिटी थी ना, वो प्रायोरिटी वाले काम थे, वो भी देख लिए जाएँगे। जिन चीज़ों को इग्नोर करता रहा कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उनको भी वहाँ देख लेगा कि किस-किस चीज़ को उसने पसे पुश्त डाला। बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि कल कर लेंगे, कल पे सारे अपने मामला छोड़ देते हैं। कोई भी नेकी के काम को कल के लिए डिले कर देते हैं। तो ये सब कुछ उसको सामने कयामत के दिन दिखाया जा रहा होगा। तो जो कुछ उसने किया है, कुछ भी छोटा-सा एक काम, छोटा-सा कोई स्टेप, हर चीज़ क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला खोल देंगे। आयत आयत देखिए, आयत नंबर 16 है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कुरान को जल्दी-जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दो। इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। हम जब चाहें इसे पढ़ें, तो तू इसके पढ़ने के दर पे रहा। फिर इसका वाज़े कर देना हमारे ज़िम्मे है।
दरअसल आयत नंबर 16 से आयत नंबर 19 तक के जो दरमियानी में जो एक मज़मून आया है कि उसका ताल्लुक़ कुरान मजीद से है। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद पेश करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़-तेज़ पढ़ने लगते और उसके लिए ज़बान को हरकत देते, ताकि कुरान के अल्फ़ाज़ जल्द याद हो जाएँ और कोई लफ्ज़ ना या कोई अल्फ़ाज़ या कोई वर्ड छूट ना जाए। इसी सिलसिले में अल्लाह तबारक तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जल्दी ना कीजिए, क्योंकि ये सारा निज़ाम आपकी कोशिश और मेहनत पर मबनी नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक तआला के हुक्म और तदबीर से है। इसलिए हम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में कुरान को महफ़ूज़ करेंगे, उसका एक लफ्ज़ भी इधर-उधर नहीं होगा। फिर आप जो कुरान पढ़ेंगे, वो भी हम ही उसको पढ़ा देंगे। तो लिहाज़ा जब हमारी तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत पेश करें, तो आप ख़ामोश रहें और गौर से सुनें। तो इससे क्या पता चलता है कि कुरान करीम जब तिलावत हो, तो बस क्या करना है, उसको गौर से सुनना है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल होती थी, तो आप होंठ हिलाने लगते थे। आपसे कहा गया कि आयतों को याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिलाइए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें आपके सीने पे महफ़ूज़ कर दें, ताकि नुज़ूल वही ख़त्म होने के बाद आप उन्हें पढ़ें। इसलिए जब हम पूरी वही नाज़िल कर चुके, तब आप पढ़िए। फिर उसके बयान करने की ज़िम्मेदारी भी हम पर है, यानी अल्लाह तबारक तआला पर है। तो मतलब इससे ये निकलता है कि आप देखिए कि इल्म हासिल करने में क्या करना है, सब्र करना है। इल्म हासिल करने में हमें सब्र करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बेहतरीन लिसनर होने चाहिए। सबसे ज़्यादा गौर से सुनने वाले होना चाहिए। आपको पता है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम देते थे और सहाबा इस तरह से बैठ जाते थे कि कौवे आकर उन पे बैठ जाते थे। क्यों बैठते हैं कौवे बताइए? परिंदे कब बैठते, किस पे बैठते? परिंदे तो ऐसी चीज़ों पे बैठते हैं ना जो हिल-डुल नहीं रही हो। इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन होके और एकदम बिल्कुल बिना हिले-डुले घंटों वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गौर से सुनते थे, कि यहाँ तक कि परिंदे समझते थे कि ये क्या बेजान चीज़ है, तो परिंदे आके बैठ जाते थे उनके सरों पे। इतनी ज़्यादा इंटेंशन से आप वसल्लम की जो बात है दीन की तालीम है वो सुनते थे। तो हिल हुसूल इल्म के लिए ज़रूरी है कि इंसान सब्र से काम ले, बेहतरीन तरीके से सुनने वाला हो और इल्म को ठहर-ठहर कर खूब तहकीक करके फिर उसको याद किया जाए। तहकीक करने के बाद उसको हासिल किया जाए, उसको याद किया जाए, उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब किया जाए। आयत देखें, आयत नंबर 20 है। नहीं, नहीं तुम तो दुनिया की मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ बैठे हो। तो बाज़ औक़ात इंसान कुरान जल्दी-जल्दी क्यों पढ़ता है? नेकी या दीन का काम, नमाज़ जल्दी-जल्दी क्यों पढ़ता है? तो यहाँ पर इसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया है कि तुम जल्दी हासिल होने वाली चीज़ दुनिया को चाहते हो, यानी उसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। वो इसलिए जल्दी-जल्दी पढ़ रहे थे कि आप जो कुछ करते थे और आपको जिस चीज़ से रोका गया, इसमें हमारे लिए एक सबक होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसलिए जल्दी पढ़ते थे कि कहीं वो भूल ना जाएँ और पहुँचाने में कोई कमी ना रह जाए। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फ़रमा करके मुखातिब कौन है? हम सारे लोग हैं। जो भी इल्म हासिल करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए। क्योंकि ना इल्म हासिल करने के बाद एक आलिम के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि उसकी मिसाल अल्लाह तबारक तआला ने कुत्ते से दी है। इल्म आने के बाद उसका जो सीना था, उसकी जो ज़बान थी, ज़मीन की तरफ झुक गया। लालच आ गई थी उसके, एक लालची कुत्ते से उसकी मिसाल दी गई है। तो आलिम होने के बाद एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कंधों पे आती है कि वो दुनिया के पीछे ना भागता रहे, दुनिया की माल-मता के पीछे ना भागे, बल्कि उसे क्या करना है, उसे अल्लाह के दीन की सरबुलंदी करना है। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, उसे मिशन को लेके उसे आगे बढ़ना है और उसको इस रास्ते के लिए जो माल, धन, दौलत और नेम, फ़ेम जो कुछ भी ये चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें, इसके पीछे उसको नहीं भागना है।
آیت 22 ہے، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے۔ آیت 25 ہے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپنے چہروں کی شناخت سے ہی وہ پہچان جائیں گے کہ آج ہمارے ساتھ تو کیا ہے، ہماری شامت آ گئی، ہمارا معاملہ تو بہت برا ہونے والا ہے۔ آیت ہے 26، نہیں نہیں جب روح حصلی تک پہنچے گی۔ تو یہاں پر دراصل موت کا اور سکرات کے عالم کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت حق پر ثابت رکھے اور ایمان اسلام کی حالت میں ہم سب کو شہداء کی موت نصیب فرمائے، اور ہمارے آخری سانس میں لا الہ الا اللہ ہم سب کی زبان پہ جاری فرما دے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو یہاں پر وہی منظر کھینچا گیا ہے جب انسان کی اوپر سکرات کا وقت چل رہا ہوتا ہے۔ کلّا جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، کلّا اذا بلغت التراقی، تو کلّا کو اگر یہاں ڈانٹ کے معنی میں لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ اے ابن آدم، تو جو میری خبروں کو جھٹلاتا وہ درست نہیں، بلکہ ان کے مقدمات تو روزمرہ خلم خلا دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے کتنے لوگ مر رہے، کتنے لوگ جا رہے، دنیا چھوڑ رہے۔ اور اگر اس لفظ کو حقہ کے معنی میں لیں تو مطلب اور زیادہ ظاہر ہے، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ جب تیری روح تیرے جسم سے نکلنے لگے اور تیرے نرخرے تک پہنچ جائے۔ تراقیہ، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے تراقیہ، جمع ہے ترقوتن کی، ترقوتن کی جمع ہے، اور تراقی ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو سینے پر اور مونڈوں کے درمیان میں ہے، جسے ہانس کی ہڈی بھی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جب انسان کی جو روح ہے وہ حلق تک پہنچ جائے اور تم یعنی رشتہ دار دیکھ رہے ہوں گے، آس پاس بھی دیکھ رہے ہوں گے، خود انسان اپنے آپ کی حالت وہ کنڈیشن دیکھ رہا ہوتا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے، یعنی مرنے والے شخص کے قریب اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ ہوتے بہ نسبت رشتہ داروں کے، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم حکم الہی کے ماتحت نہیں ہو اور اپنے قول میں سچے ہو تو روح کو کیوں نہیں لوٹا لاتے؟ جو تم آخرت کا انکار کرتے ہو، تو جتنی بھی جسم دنیا سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کے جسموں سے روحیں نکل رہی ہیں، تو تم اس بات کو کر کے تو دکھاؤ ذرا، جسموں سے نکلنے والی روحوں کو واپس لا کے تو دکھاؤ۔ تو فیل ہے سارے کے سارے، کوئی کسی کو آج تک زندہ نہیں کر سکا۔ آیت 27 ہے، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرانے والا ہے، یعنی جب مرنے لگتا ہے انسان تو اس وقت کتنی انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو بس کسی طرح بچا لے، کیسے بھی کر کے اپنے جو رشتہ دار ہیں اس کو ہم بچا لے، کوئی جھاڑ پھونک ہو یا دم پھونک ہو، کچھ بھی کرا لے، یا کوئی کیسی بھی دوا ہو بس کہیں سے مل جائے اس کو دے دلا دی جائے کہ کسی طرح سے بس میرے جو جانے والا ہے اس کی جان بچ جائے۔ تو عام بیماریوں میں دم جھاڑ کیا ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اور یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، لیکن موت کے وقت کوئی بھی جھاڑ پھونک کسی طرح کا دم وغیرہ کام نہیں آتا ہے۔ لیکن ہاں، جو نارمل بیماریاں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، جھاڑ پھونک دم وغیرہ وہ فائدہ دیتا ہے، اور یہ کرنا بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود بھی دم کیا جا سکتا ہے اور کسی اور سے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ بچے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ تو خود نہیں پڑھ سکتے، اپنے اوپر دم نہیں کر سکتے ہیں، تو کوئی گھر کا بڑا ہے وہ بچوں پر کیا کرے، دم کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس کو دم کرنا آتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت مجبور اور پریشان انسان ہوتا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی،
یا ان کو ایسی تلاوت کرنی نہیں آتی یا ان کو اس طرح سے رقیہ شریعہ یا دم جھاڑ پھونک وغیرہ نہیں آتی، تو ٹھیک ہے، دم وغیرہ کرا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے اوپر دم کریں، پھر سامنے والے کسی اور پر دم کریں، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنی سیکیورٹی، پھر کیا ہے سیفٹی فرسٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد سیکنڈ کی سیفٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خود بھی اپنے آپ کو وہ دم کیا کرتے تھے۔ رات کو اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ جب بیمار پڑتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کر لیتے تھے، یعنی بیماری میں، اور ویسے بھی روزانہ رات کو وہ پڑھتے تھے، یعنی جب بیمار ہوتے تھے تب بھی، اور ڈیلی کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اپنے آپ پر جو ہے پڑھ کے دم کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دم اور یہ جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو سرے سے ہی خارج کر دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بدعت بدعت بدعت، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں اور اس کو پھونکے دم کریں، چاہے اللہ کا نام ہو، چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے قرآن کی جو سورت جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ جھاڑ پھونک کے لیے آتی ہے۔ آیت 28 ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اس کے معنی کیا ہے؟ پنڈلی کے پنڈلی سے رگڑ کھانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت اس پر جمع ہو جاتی ہے۔ دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اس پر، اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے، جس سے سختی پر سختی ہو جاتی ہے، مگر جس پر رب رحیم رحم کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جب موت کے وقت ہوتا ہے اور آخری سانسیں ایک انسان کی چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی پنڈلی سے پنڈلی کیا ہوتی ہے؟ رگڑ کھانے لگتی ہے، یعنی کہ اس کا ایک پیر کیا ہوتا ہے دنیا میں، تو دوسرا پیر کہاں ہوتا ہے؟ آخرت کی طرف، اور پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جا کے مل جاتا ہے۔ آیت 30، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ آیت 31، اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، ٹھیک ہے؟ اب کوئی تیاری نہیں، کوئی اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی سرے سے نافرمانی کی، آخرت کو جھٹلایا، اور آپ دیکھیں کہ نماز کا پھر یہاں پہ ذکر آ گیا، اور نمازیں تک کی نہیں ادا کی۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایسا مسلمان شخص جس نے نماز ہی نہیں ادا کی، تو اس نے نماز نہیں ادا کی بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔ تو نماز کا نہ پڑھنا نماز کو جھٹلا دینا ہے، نماز کے وقت نماز کے لیے نہ جانا نماز کا انکار کرنا ہے۔ آیت 33، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ ایسے شخص کے بارے میں جو دراصل مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے جا کے مل گیا۔ دراصل مشرکین مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں عقیدے کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے، اور ہماری زندگی بس یہی ہے۔ تو انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو قیامت نہیں ہے، کہ قیامت تو واقعی ہو کے رہے گی، وہ ضرور رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تاکید کے طور پر فرمایا جب تمہاری روح حلق کی ہڈی تک پہنچ جائے گی اور تمہارے قریب تمہارا حال، تمہارے رشتہ دار تمہارا وہ حال دیکھ لیں گے اور بے بسی سے پکاریں گے، اٹھیں گے، اور کوئی جھاڑپوں کے ذریعے اس بیماری اور تکلیف کو دور کر کے تمہیں بچا نہیں سکے گا، اور تمہیں یقین آ جائے گا کہ اب تم اپنے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دنیا سے کوچ کر جاؤ گے، دنیا چھوڑ جاؤ گے، تو اس دن تم آخرت کی طرف کیا ہے سدھارے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے، تمہارا جسم مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، تمہاری روح تمہارے رب کے سامنے پہنچا دی جائے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کر کے تمہیں اٹھا کے دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ تو انسان روز اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہے کہ لوگ بے بسی کی حالت میں مر رہے ہیں، ہمارے سامنے نہ جانے کتنی موتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے سامنے لوگ کتنے سارے لوگ مر کے چلے گئے۔ اگر ہم کاؤنٹنگ کرنا چاہیں تو ہمارے پر گنتی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے زیادہ تھے اور دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور
کتنے لوگ تھے جن کو ہم بچا نہیں سکے، ہاسپٹل میں لے جانے کے بعد بھی کیا ہو گیا؟ سرنڈر، کسی نے نہیں بچایا، ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کی روحیں جسم سے نکل کر اپنے پیدا کرنے والے کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان موت سے نصیحت حاصل کرتا اور آخرت میں آگ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح سے کافر ہے، مغرور ہے اور غافل انسان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اس کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، اپنی زندگی میں اس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہے، اس نے پوری زندگی غفلت سے کاٹی ہے، غفلت کے ساتھ پوری زندگی کاٹ دی، نہ اللہ سے ڈرا، نہ اس نے آخرت کی تیاری کی، نہ اس نے موت کی تیاری کی، غفلت کی طرح زندگی گزاری، اور یہ حال ہو گیا کہ وہ اللہ سے جا کے مل گیا۔ آیت 36 ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کی فٹکی ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انسان کیا یوں ہی سمجھتا ہے کہ اسے ہم نے یوں ہی بس پیدا کر دیا، بنا جو ہے نا کسی مقصد کے، بنا کسی گول کے، بیکار چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی بس؟ جیسے سب لوگ کھا پی رہے چل رہے ویسے تم بھی کھا پی لو چل رہو، یہ دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو یاد دلایا گیا ہے کہ تم نے بیکار نہیں بنائے گئے، تم ایک کسی خاص مقصد کے تحت بنائے گئے ہو، اور تم ایک پانی کے ایک قطرے سے تمہاری شروعات ہوئی، اور پھر اس کے بعد تم خون بنے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ہاتھ پیر سب کو درست کر کے بنا دیے، اور پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے۔ پھر اس کے بعد جب انسان کا جسم پورا بن کے تیار ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا اس کے بارے میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح سالم اس کو پیدا کر دیا، اور پھر انسان یہ سمجھتا کہ ہمیں زندگی بس یہ یوں ہی مل گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو دنیا میں انسان آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور پھر ان کو آزمایا جا رہا ہے، پھر اس کو کیا ہے، اس کے اچھے برے جو بھی اس نے کام کیا اس کو جزا سزا ملے گی، اور کیا ہے، آخرت کا دن ضرور قائم ہوگا، قیامت ضرور قائم ہوگی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 39۔ پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے، آیت 40۔ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی قدرت کے دلائل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے غور و فکر دلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہیں جو ایک گندے پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق فرمائی، اور ایسی حالت میں کہ اس کو ایک پانی سے خون بنایا، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے اس کا کیا ہے، ایک جسم بنا، اور پھر صحیح سالم بچہ ہو کے وہ پیدا ہو گیا۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ نہیں قادر ہے کہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر کا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ دہر بھی کیا ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پچھلے جب سورہ الف لام میم سجدہ والی صورت پڑھی تھی تو اس کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کو اور سورہ الف لام میم سجدہ کو جمعے کے دن صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ یعنی سورہ السجدہ اور سورہ دہر تلاوت کرتے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو یہ صورت ہے اس کا انٹرو کیا ہے کہ یہ صورت کیا ہے، مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے، اور
یہی اکثر اہل علم کی رائے ہے۔ اس کی پہلی آیت میں انسان اور دہر کا لفظ آیا ہے۔ انسان کے معنی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب انسان ہیں، تو انسان کے معنی انسانی ہیں، اور دہر کے معنی کیا ہے؟ زمانے کے ہیں۔ دہر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زمانہ۔ تو زمانے کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام انسان بھی ہے اور سورہ دہر بھی ہے، یعنی اس کے دو نام ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہوگا، اور پھر کیا ہے؟ سورہ دہر لکھا ہے رومن انگلش میں، اور سورہ اس میں دیکھیں کہ کیلیوگرافی میں جو سورہ انسان لکھا ہوا ہے اس کے دو نام ہیں۔ اس سورہ میں بھی انسان کی تخلیق اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہوا ہے، جنت کی نعمتوں کا اور دوزخ کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت 1 ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً انسان پر زمانے کا وہ وقت بھی گزر چکا ہے جب کہ یہ قابل ذکر نہ تھا۔ ابھی ابھی جہاں پہ ابھی صورت مکمل ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر انسان کے بارے میں ذکر کیا کہ انسان جو تھا پانی کا قطرہ تھا، پانی کے قطرے سے پھر وہ خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، اور پھر کیا ہے؟ ایک بیبی بنا اور پھر وجود میں آیا، پھر وہ پیدا ہوا تو بچہ، جوان اور بوڑھا قابل ذکر ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں یقیناً انسان پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا جو قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ تو آپ سوچے ذرا کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا جب اس کے ذکر بھی لائق بھی نہیں تھا وہ، یعنی کہ جب جو ہے وہ اسپم بھی نہیں تھا، اور سوچے اس سے پہلے وہ کہاں تھا، کن حالات میں تھا، کہاں تھا، قابل ذکر بھی نہیں تھا نا اس کا۔ تو نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی پہچان تھی، کوئی قابل ذکر تھا ہی نہیں وہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت 1 سے لے کے 3 تک کی انسان کے تخلیق کے بارے میں غور دلایا ہے۔ یہ آیات انسان کو یاد دہانی کرا رہی ہے کہ ایک وقت وہ جو تھا نطفے کی شکل میں تھا، ایک وقت وہ گزرا کہ وہ نطفے کی شکل میں تھا، ایسی شے جس کا ذکر زبان پر لانا پسند بھی نہیں کرتا ہے لوگ، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل انسان کی صورت دی، پھر اسے نیکی اور بدی کی تمیز، نیکی کی طرف رغبت اور برائی کی کراہت کی ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کر کے اللہ کا شکر کرتا ہے، کہ بدی کی راہ پر چل کے اپنے خالق کے احسانات کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا هل أتاك على الإنسان حين من الدہر۔ تو دہر کا معنی کیا ہے؟ دہر کا معنی زمانہ، کائنات، مدت عالم، یعنی جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اس کے اختتام تک، اس کو دہر کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جبکہ بنی نوع انسان کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کا نام و نشان تک صفہ ہستی پر موجود نہیں تھا۔ پھر کتنے ہی دور اور دراز سے راستے طے کرنے کے بعد یہ نطفہ کی شکل میں آیا۔ اس کی وہ حالت اس قابل ہی نہیں تھی کہ اسے زبان پہ لایا جا سکے، تو وہ ایسا اس کے اوپر وقت گزرا کہ وہ نا قابل ذکر تھا۔ تو انسان پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جب اس کے ذکر کے وہ لائق ہی نہیں تھا۔ خلاصہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے لیے انسان کو خود اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ آج وہ تو کیا ہے، بھلا چنگا، خوبصورت اور خوش گوار نظر آتا ہے، لیکن اس پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جب وہ ایک معمولی نطفہ یا گوشت یا لوتھڑا تھا، یا اس سے پہلے وہ کہاں تھا، اس کا کوئی بھی چہرہ نہیں تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، اس کی کوئی شخصیت نہیں تھی، نہ اس کے پاس کوئی مال تھا، نہ خزانہ تھا، نہ وہ اس لائق ہی تھا کہ اس کا وہ ذکر کیا جاتا۔ پھر ایسی بے وقت چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے باوقار انسان بنانے کا کام کیا،
اس کو اس کی پہچان دی، اس کی شکل صورت دی، اس کو نعمتیں دی، اس کو مال دی، اس کو اولادیں دی، اس کو گھر دیا، اس کو بار دیا، سب کچھ دیا۔ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی قدرت کاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی یہاں پر نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو سنتا اور دکھتا بنایا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں بتا دیا گیا انسان کی تخلیق، پھر کے بتا دیا گیا کہ اس کو کیوں بنایا گیا ہے۔ تو اسے ملے جلے نطفے سے بنایا گیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اسے مرد اور عورت کے ملے جلے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اسے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا نا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزماتے ہیں، اور وہ تم کو تاکہ آزمائے تم میں اچھے عمل کون کرنے والا ہے۔ بس تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ تم میں اچھے عمل کون کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت 3 کہ ہم نے اسے راہ دکھائی، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے راہیں دکھا دی ہیں، راستے ایک دم صاف ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح اور غلط راہ کو واضح کر دیا ہے، تو انسان پہ چھوڑ دیا ہے، اختیار دے دیا ارادے کی، اور یہ آزادی دے دی کہ تم جس کو چاہے چوز کرو، جس پہ چلو، یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن راستے کی رہنمائی کر دی گئی، ایسا نہیں کہ راستے کی رہنمائی نہیں کی گئی۔ آیت 4 دیکھیں، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی مخلوق میں سے جو اس سے کفر کرے، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زنجیریں، توق اور شعلے والی جو آگ ہے وہ بھڑکائی ہوئی چھوڑ دی ہے۔ تیز آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، اسے وہ تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے۔ آیت 5، بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی ملونی کافور کی ہوگی۔ تو یہاں پر اب نیک لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا، ان کو جزا ملے گی، ان کے لیے کیا انعامات ہے۔ اب نیک لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں وہ جو جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی کافور نامی نہر کے پانی کی ہوگی، اور جس کا ذائقہ بھی اعلیٰ اور خوشبو بھی عمدہ اور فائدہ بھی بہت بہتر ہوگا۔ کافور کی سی ٹھنڈک اور سونٹ کی سی خوشبو۔ کافور ایک نہر کا نام ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندے پانی پیتے ہیں، اور صرف اسی سے آسودگی حاصل وہ کرتے ہیں۔ تو ایسے اچھے اچھے لوگوں کے لیے ان کی مہمان نوازی بھی کیا ہے؟ اچھائی سے، اچھی اچھی جگہ سے اچھی اچھی مشروب ان کے لیے پلائے جائیں گے۔ آیت 6، جو ایک چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے بندے پیئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنتی ہیں اس کی جو نہریں ہیں جدھر دل چاہیں گے ادھر موڑ لے جائیں گے۔ بعض وقت ہوتا ہے نا کہ کہیں ندی یا نہر جاری ہوتی ہے تو انسان بے بس ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ جنتی وہاں پہ جیسا چاہیں گے وہ اپنی طرف وہ جنت کی نہروں کو موڑ لے جائیں گے۔ اگر پکنک پہ جا رہے ہیں تو پکنک پہ لے جائیں گے، اگر گھر میں ہے تو گھر کی طرف کر لیں گے، یا جیسا ان کا دل چاہے وہ اسے موڑ لے جائیں گے، نکال لے جائیں گے۔ آیت 7 ہے، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نظر کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو نظر اور نیاز ہمارا دین پسند نہیں کرتا ہے، تو یہ محبوب چیز نہیں ہے، لیکن ہاں اگر زمانے جاہلیت میں کوئی اس طرح سے کوئی نظریں وغیرہ، نیاز وغیرہ مان لیتا ہے تو پھر اس کو وہ پوری بھی کرے۔ ٹھیک ہے، آیت 8، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم اور قیدیوں کو۔ تو اللہ کی محبت کی خاطر بعض وقت لوگ نظر نیاز مانتے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، میرا یہ فلاں والا کام ہو جائے تو ہم 10 جو ہے روزے رکھیں گے، میرا فلاں کام ہو جائے تو ہم اتنا اتنا مال کسی کو دیں گے۔ تو ایسا نہیں، نظر نیاز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر یہ کام کرے، ٹھیک ہے، اور جو بھی حاجت ہو اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے یوں ہی دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور سنیں گے، کوئی شرط کی بنا پہ نہیں۔ آیت 9،
ہم تو صرف تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ تو جو لوگ اللہ کے بندے ہیں، جن کے لیے باغات ہیں، بہترین انعامات ہیں، تو ان کا بتا دیا گیا ان کی جو کارگزاری ہے، وہ کام جو کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بس ان کو اللہ کی رضامندی چاہیے ہے، نہ وہ لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں، نہ لوگوں سے واہ واہی چاہتے ہیں، نہ کسی قسم کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ ان سے وہ شکر گزاری بھی چاہتے ہیں۔ تو ان کو تو صرف اور صرف اللہ سے چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا؟ ہمارا تو معاملہ بالکل اپوزٹ ہے۔ ہم کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس اس سے سارے کی ساری دعائیں آج پوری کروا کے جاویں، ہے نا؟ تو یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، نہ ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، نہ تعریف کروانا چاہتے ہیں، نہ کچھ بھی ان کو ان سے شکر گزاری اور کچھ ان سے تعریفیں چاہیے ہوتی، صرف اور صرف وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہم تو تم کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے، بس مجھے اللہ سے چاہیے، تم سے کیا مجھے۔ آیت دیکھیں، آیت 10، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو تنگی اور ترشی اور سختی والا ہوگا۔ آیت 11، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں اپنے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ آیت 13 ہے، یہاں پر بھی جنتیوں پر جو انعامات کی بارش ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آیت 13 میں دیکھیں، یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی کو دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ولا زم حریرہ، جو یہاں پہ لفظ آیا ہے تو اس کے زم حریرہ کے معنی ہوتے ہیں، زم حریرہ یعنی سخت جاڑے کو کہتے ہیں، شدت والا جاڑا، کڑاکے کی ٹھنڈک۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا، نہ زیادہ سخت ترین گرمی ہوگی اور نہ ہی کڑاکے کی وہاں ٹھنڈک ہوگی۔ آیت 14، ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور لچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر کبھی آپ کہیں گارڈن وغیرہ میں گئے ہوں گے، ہے نا؟ تو جب کبھی جاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے وہاں پہ، تو اتنی ٹہنیاں، پھلوں کی ٹہنیاں بہت اوپر ہوتی ہے نا، مشکل سے ہاتھ میں آ ہی نہیں پاتی، لاکھ انسان کوشش کرے کسی طرح سے وہ فروٹس کی ٹہنی ٹوٹ نہیں پاتی۔ جنت میں کیا ہوگا؟ یہ آٹومیٹکلی جو ہوگا، یہ ٹہنی جو ہے اس کے پاس آ جائیں گی، جنتی کے پاس۔ جنتی کا دل چاہے گا اس ٹہنی کے پھل کو کھانے کا، تو آٹومیٹکلی جنت کی جو ٹہنیاں ہیں اس کے پاس میں آ جائیں گی، بس اسے وہ توڑ لے گا، پھلوں کو توڑ لے گا، میوے ہوں گے تو میووں کو توڑ لے گا۔ آیت 15، اور ان پر چاندی کے برتن اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے ان کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ تو دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ایک اور جو نعمت ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جنت کی نعمت کا۔ تو جنتیوں کے لیے جو جنت کے برتن ہوں گے اس کی خاص چاندی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ چاندی دراصل ایسی چاندی ہوگی، یہ دراصل جو یہ برتن ہوں گے، جس طرح کے وہ جو برتن بنے ہوں گے جس سے ان کو جنتیوں کو جام پلایا جائے گا، شربت پلایا جائے گا، تو یہ برتن دراصل شیشے اور چاندی سے بنے ہوئے ہوں گے، مکسچر ہوں گے، نہایت نفیس اور خوبصورت اور چمکدار۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزیں لاتے تاکہ انسان تھوڑا سمجھ سکے۔ تو یہ گلاس صفائی میں شیشے اور سفیدی میں چاندی جیسے ہوں گے، دراصل ہوں گے چاندی کے، لیکن شیشے کی طرح شفاف ہوں گے اور اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔ تو جنت کی تمام چیزوں کی کیا ہے، مشابہات دنیا میں نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں جو اس سے جیسی ملتی جلتی ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے، یہاں پہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس طرح سے ایسی ہوگی، شیشے کی اور چاندی کی مکسچر ہوگی۔ تو اللہ عالم یہ کیسے ہوں گے، تو بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ان جاموں سے اللہ تبارک تعالیٰ جام پلائے اور ہم سب بھی ان جنتیوں میں شامل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں 17 ہے، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی زنجبیل کی ہوگی، یعنی کہ جن کی آمزش جو ہوگی زنجبیل سے ہوگی۔
تو زنجبیل دراصل خشک اور ڈرائی سوٹ کو کہتے ہیں، یعنی ادرک کو کہتے ہیں، اور یہ گرم ہوتی ہے اور اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ دراصل عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے، چنانچہ ان کے جو قہوہ میں بھی زنجبیل کی آمیزش ہوتی ہے، یعنی زنجبیل یعنی وہ سوٹ یا خشک ادرک وغیرہ ضرور ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، دوسری شراب وہ ہوگی جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، یعنی کہ سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ آیت 18، وہ جنت کا ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ آیت 20 ہے، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ آیت 21 ہے، اور ان کے جسموں پر سبز مہین اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ تو جنتیوں کے لیے جو مہمانی تھی، جو برتن تھے، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر ان کے لیے جو لانے والے سرونٹ ہیں، سرونگ کرنے والے جو بچے ہوں گے، تو وہ بھی ان کے بارے میں ذکر کیا گیا، وہ ایسے جیسے موتی کے جیسے اتنے صاف ستھرے، صاف شفاف۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ جنتیوں کے لباس کیسے ہوں گے، ان کے لباس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے لیے بہترین لباس ہوگا، ان کو اچھے بہترین لباس پہنائے جائیں گے، اور ان کے جسموں پر سبز مہین اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدردانی۔ اہل جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا مہین اور چمکدار ریشم ہوگا، سندس اعلیٰ درجے کا خالص نرم ریشم جو بدن سے لگا ہوا ہوگا، استبرق عمدہ بیش بہا گرا قدر ریشم جس میں چمک دمک ہوگی جو اوپر پہنایا جائے گا، ساتھ ہی چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ لباس دراصل ابرار کا ہے۔ آیت نمبر 23، بے شک ہم نے تم پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 26 تک صبر اور ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ آیت ایسے پس منظر میں نازل ہوئے جب مشرکین مکہ کی مخالفت عروج پر تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہے تھے۔ تو ایسے میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور قلب کو ثبات دینے کے لیے قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے کہ کسی سوال کا فوری جواب، کسی اعتراضات کا بروقت ازالہ، کسی تکلیف پر دلجوئی اور حق کی خاطر قربانی اور اثار پر تحسین نازل کر دی جائے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے لیے مہلت کا ایک وقت طے کر رکھا ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے اور کافروں کے طنز سے غمگین نہ ہوئیے، ان کے تشدد سے ہمت نہ ہاریے، اور ان کے کسی بھی دباؤ کو، ان کے کسی بھی پریشر کو قبول نہ کیجیے۔ صبر کا نتیجہ جلدی ظاہر ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، صبح اور شام اور رات کے طویل حصے میں اللہ کا ذکر کیجیے۔ یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین اور راحت کا ذریعہ بنے گا۔ آیت 24 ہے، بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہا نہ ماننا، اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ آیت 27، بے شک یہ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آیت 28 ہے، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی ان کے بندھن مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ آیت 29، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے۔ آیت 30 اور 31 دیکھ لیں، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ
دانا ہے اور باحکمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور دردناک عذاب کی تیاری تو صرف گناہ گاروں کے لیے ہے۔ سورہ مرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات یہ بھی مکی صورت میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات کا تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ کے شروع میں ہی قسم کھائی گئی ہے، مرسلات کا لفظ آیا ہے۔ مرسلات سے معنی ہوتے ہیں، اس سے مراد ہوائیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام مرسلات ہے۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ کی ابتدا میں کئی چیزوں کی قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کو انسان سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لانے والوں میں سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے ہولناک انجام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے اچھے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل خوشکن کرنے والی ہواؤں کی قسم، یعنی دل خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے کس کی؟ ہواؤں کی۔ تو جمہور یعنی بہت سارے مفسرین جو کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے والمرسلاتی عرفہ سے مراد خوشگوار ہوا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد والمرسلاتی عرفہ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں، اور کچھ نے اس سے مراد لیا ہے انبیاء۔ تو پہلے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بعض حکموں کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر دوسرا قول لے لے کہ فرشتے ہیں، تو دوسرے قول کے مطابق جب ان فرشتوں کی قسم کھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وحی الہی اور دوسرے حکموں کے ساتھ دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اور تیسرے قول کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کی قسم کھائی جنہیں وہ اپنے بندوں کے ساتھ پیغام دینے کے لیے بھیجتا تھا۔ عرفہ، عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلائی کے کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک کے بعد ایک بھیجتا ہے۔ آیت 2 دیکھیں۔ پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والی اور پھر وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ کس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، کہ جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی، یعنی کیا ہونے والی ہے؟ قیامت ہونے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ واقع ہو کر رہے گی۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھایا اور فرمایا کہ حساب کتاب کا دن آ کر ہی رہے گا۔ قسم کھائی گئی ان ہواؤں کی جو بادل لا کر زمین پر برستی ہیں۔ وہ پہلے آہستہ چلتی ہیں، پھر رفتہ رفتہ، اور ان کی شدت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ بھاری بادلوں کو اٹھا کر مختلف علاقوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ کسی پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، کسی پر بارش کے ذریعے سے عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے، اور کسی کو عذاب سے خبردار کرتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس پورے عمل کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ بھی کرتا ہے، وہ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ نیکوکاروں کے لیے وہ ہوائیں کیا ہے؟ رحمت بن جاتی ہیں۔ نیکاروں کو رحمت سے نوازا جائے گا آخرت میں، اور مجرموں کو جو انہوں نے جو کیا ہوگا اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت 8 ہے۔ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پہ لایا جائے گا، کس دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ آیت 16 ہے۔
آیت 16 سے لے کے 28 تک گناہگاروں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ گناہگاروں کا جو انجام ہے وہ ہلاکت ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ ہم نے آیت دیکھیں، آیت 16، ہم نے اپنے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے، ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ آیت 19، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، یعنی افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے یعنی منی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں نہیں رکھا ایک مقررہ وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ آیت 25، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند اور وہ بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ آیت 28، اس دن جھوٹ جاننے والوں پر وائے اور افسوس ہے۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جس سے تم جھٹلاتے رہے ہو، چلو تین شاخے دار سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ دراصل آیت نمبر 29 سے 40 تک جو کفار قیامت کے دن سزا جزا کو، جنت دوزخ کو جھٹلاتے تھے، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا، لو جسے سچا نہیں مانتے تھے وہ سزا اور دوزخ یہ موجود ہے، اس میں جاؤ، اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اونچے ہو کر ان میں تین پھاکے کھل جاتی ہیں، تین حصے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آگ کے تین حصے ہو جاتے، اور ساتھ ہی دھواں بھی اوپر کو چڑھتا ہے جس سے نیچے کی طرف چھاؤں پڑتی ہے اور سایہ معلوم ہوتا ہے، لیکن فی الواقع نہ وہ سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی حرارت کو کم کرتا ہے۔ یہ جہنمی اتنی تیز اور تم سخت اور با کثرت آگ والی ہے کہ اس کی چنگاریاں جو اڑتی ہیں وہ بھی مثل قلعے کے ہیں اور تناور درخت کے مضبوط لمبے چوڑے تنے کے ہیں۔ دیکھنے والوں کو یہ جچتا ہے کہ گویا وہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں، یہ کشتیوں کے رسے ہیں یا تانبے کے ٹکڑے ہیں، لیکن دراصل کیا ہے؟ یہ آگ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آیت 32 ہے، یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل قلعے کے ہیں، یعنی کہ جہنم کی آگ اتنی لمبی لمبی اوپر اٹھے گی، جیسے قلعے دیکھے ہیں آپ نے، بہت سارے لوگوں نے ریڈ فورٹ دیکھا ہوگا نا، تو اتنی اونچے گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگتی ہے۔ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت دی جائے گی۔ آج جھوٹا جاننے والوں کی خرابی ہے۔ آیت 38، یہ فیصلے کا دن ہے کہ ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، بس تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ افسوس ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت 41 دیکھیں، تو یہاں پر جہنم کے بارے میں تذکرہ تھا اور جہنم کی شدت کے بارے میں تذکرہ تھا۔ صحابہ اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم اپنی گردن دراز کرے گی، لوگوں کے بیچوں بیچ پہنچ کر آوازیں بلند کرے گی، اے لوگوں، تین قسم کے لوگوں ابھی ہی پکڑ لینے کا مجھے حکم ہوا، یعنی کہ ابھی ابھی مجھے ان تین قسم کے لوگوں کو پکڑنے کا حکم ہو چکا ہے، میں انہیں خوب پہچانتی ہوں۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو اور کوئی بھائی اپنے بھائی کو اتنا نہ جانتا ہوگا جتنا میں انہیں پہچانتی ہوں۔ آج نہ تو وہ مجھ سے کہیں چھپ سکے گا اور نہ کوئی انہیں چھپا سکتا۔ ایک تو وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا، دوسرا وہ جو منکر اور متکبر ہو، تیسرا وہ جو نافرمان شیطان ہو۔ پھر وہ مڑ مڑ کر چن چن کر ان اوصاف کے لوگوں کو میدان حشر سے چھانٹ لے گی اور ایک ایک کو پکڑ کر نگل جائے گی، اور حساب سے 40 سال پہلے ہی یہ جہنم واصل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 41 ہے،
اب یہاں سے جنت اور جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ سائے میں اور بہتے چشموں میں ہوں گے۔ آیت 42 ہے، اور ان میووں میں اور جن کی وہ خواہش کریں گے۔ آیت 43، اے جنتیوں کھاؤ پیو سہتا پچھتا اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے۔ آیت 44 اور 45، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل اور افسوس ہے۔ آیت 46، اے جھٹلانے والو تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو برت لو، بے شک تم گناہ گار ہو۔ آیت 47، قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ آیت 48 ہے، ان سے جب کہا جاتا کہ تم رکوع کر لو تو نہیں کرتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ آیت 49 اور 50 دیکھیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جب قرآن جیسی نعمت، عظیم نعمت تمہارے پاس پہنچ گئی، تب بھی تم نہیں جھکے، تب بھی تم نے سرنڈر نہیں کیا، اب تم اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ کیا چیز بچتی ہے نا؟ اس سے بڑا تو کوئی معجزہ نہیں، جب اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لائے، تم نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، تو اس کے بعد کیا بچتی ہے؟ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔